بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان میں دہشت گردی اس ٹائم پھر جنم لے رہی ہے اور یہ آغاز ہے۔ جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے پچھلے 7-8 مہینوں میں شروع ہوئے ہیں، یہ کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں نظر آ رہا ہے، یہ آغاز نظر آ رہا ہے اور یہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے سیاسی بھی وجوہات ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور جو افغانستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں جو خلش ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہہ لیں، آپ پاکستان کے لیے کہہ لیں، جنہوں نے پاکستان میں مل کر جب ٹیررزم میں جو امریکن ساتھ دیا تھا، تو وہ ایک جو بنیاد ان کے ذہن نشین ہوئی ہے، یا آپ کہہ لیں ان کے دل میں ہے، اس کا اثر آہستہ آہستہ اب شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کے نتائج شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر میں آج بات کرتا ہوں، تھوڑی سی پھر پاکستان کی دوسری سیاسی صورتحال پہ بات کروں گا کہ مائنس عمران خان، اور یہ کون چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو، اگر ہوں تو تب تک نہ ہو جب تک نواز شریف صاحب کو ان کا جو وہ ایک فار ایور کے لیے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کا الیکشن لڑنا یا ان کو نااہل کیا گیا، وہ جب تک ختم نہیں ہوتا، جب تک ان کو بحال نہیں کیا جاتا، تب تک الیکشن ملتوی ہو۔ اور یہ کون چاہتا ہے؟ یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پچھلے 2 دن جو ہیں وہ پاکستان ملک کے اوپر، پاکستان سٹیٹ کے اوپر، پاکستان کے اوپر بہت بھاری پڑے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ جو ایک کشتی الٹی، جس میں چند طلباء تھے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 4-5 بچے ہیں، ان کی لاشیں نکالی گئی ہیں، ان کو زندہ بچایا گیا، باقی 45 کے قریب لاشیں نکالی گئی ہیں جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے، اور وہ ایک کشتی الٹ گئی۔ اس کے علاوہ لسبیلا میں ایک واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، پھر یہ پشاور کا جو واقعہ ہے، اس میں 92 لاشیں، جنازے نکلے ہیں، اور تقریباً 180 کے قریب زخمی لوگ ہیں جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ واقعہ سیم اسی نوعیت کا ہے، میں اگر کہوں تو بالکل آپ اس کے اوپر فوری ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کا فوکس اسی واقعے کے اوپر جائے گا جو APS کا واقعہ ہوا تھا۔ اب سیاسی صورتحال کو اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس ٹائم سیاسی صورتحال کیا تھی؟ APS کا جب واقعہ ہوا، جب طلباء کے اوپر ایڈیٹوریم میں گولیاں چلائی گئیں، 2014 کہہ لیں آپ، تقریباً یہ اس ٹائم کا سن چل رہا تھا، تو اس ٹائم جو سیاسی صورتحال تھی وہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب اس ٹائم بھی ایک دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد کے اندر دھرنا بہت لمبا ہو چکا تھا، 126 دن کراس کر چکا تھا تقریباً، اور جو برج تھے بڑے بڑے سیاسی وہ ہل چکے تھے، کرسیاں ہل گئی تھی کہ اب یہ لوگ واپس نہیں جانے والے، اب یہ حکومت سے ہمیں نکال کے ہی جائیں گے۔ اب یہ لوگ ڈٹ چکے ہیں جنہوں نے 126 دن دھرنا دے دیا ہے، اور بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، سارے، ایون کے جو لیڈر ہے، قوم کا لیڈر کنٹینر کے اوپر سو رہا ہے سردیوں کے دنوں میں، تو یہ لوگ اب واپس نہیں جانے والے۔ تو پھر ایک واقعہ ہوتا ہے APS کا۔ اب ایک واقعہ ہوتا ہے یا پلانٹ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے ایمرجنسی، ملکی ایمرجنسی لگانے کے لیے، یا اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ جو دھرنا دیا ہوا تھا سیاسی شہادت کے لیے، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، لیکن میں جو کہوں گا وہ بٹوین دی لائن آپ اس کا مطلب خود نکال لیجئے گا کہ ایک واقعہ اس ٹائم رونما ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور بچوں کی لاشیں 174-77 کے قریب لاشیں وہاں سے نکلتی ہیں، پھر قومی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، دھرنا ختم ہوتا ہے، دھرنے کے بعد عمران خان صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اب کوئی دھرنا نہیں دے رہے، اور پھر سچویشن کنٹرول میں آتی ہے، سیاسی سچویشن بھی۔ تو
سیم اب میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے ساتھ ٹچ اس لیے کیا کہ آپ کے ذہنوں میں وہ ایک خاکہ ریوائنڈ ہو جائے کہ واقعی اس ٹائم بھی کوئی سیاسی صورتحال اسی قسم کی تھی اور عمران خان صاحب اپنی ایک لڑائی لڑ رہے تھے قوم کے لیے جس وقت وہ واقعہ کروایا گیا یا ہوا۔ اب بات کرتے ہیں اے پی ایس کے بعد یہ جو مسجد میں ہوا ہے پولیس لائن کی، بہت کیا کہتے ہیں دل افسردہ واقعہ ہے، دل لرز جاتا ہے کہ 92 لاشیں جنازے پڑھائے گئے، 2 دن کتنے بھاری رہے پاکستان کے اوپر، یہ پاکستان جانتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جن کے لوائقین گئے ہیں ان لاشوں میں تھے، وہ لوگ جانتے ہیں جن کے اپنے بچھڑے ہیں۔ پیچھے سیاسی مقصد کیا ہے یہ نہیں پتہ ہے، اور کیا کہتے ہیں جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں وہ انوالو ہیں اس میں یا نہیں ہے، دہشت گرد جو انوالو ہیں وہ کیسے ہوئے یہ کسی کو ابھی تک علم نہیں ہے۔ چائنا اور افغانستان کا انٹرسٹ اس ایریے میں زیادہ ہے، اور چائنا جو ہے وہ بڑا ملک ہے، ظاہر ہے وہ اس کی ادھر کیا کہتے ہیں بہت بڑا ٹریڈ سیٹ اپ بن رہا ہے بلوچستان والے علاقے میں۔ جو کوہاٹ کا واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں بھی کافی مطلب کیا کہتے ہیں نقصان ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ تو کیا کہتے ہیں سیم سچویشن مجھے وہی نظر آ رہی ہے جو اے پی ایس والا ہوا تھا۔ اب اس ٹائم جو دھرنا تھا اور اب اس ٹائم جو ملک میں ایک الیکشن کی ہوا چل رہی ہے، عمران خان صاحب حقیقی آزادی کے بعد حقیقی الیکشن لڑوانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو فیئر الیکشن ہو، جو اسمبلیاں قربان کی گئی ہیں۔ اب الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کیا یہ کوئی سازش تھی یا واقعی دہشت گردی ہوئی، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے مراسلہ حکومت کی جانب سے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی چیزیں استعمال کی جا، پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ضمیر خریدے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا ابھی تک جو بھی علم ہے، جو بھی سیٹ اپ ہے، یہ کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے، جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے ملتوی ہو جائے اور یہ جو مراسلہ حکومت ہے یہ کنٹینیوٹی رکھے، چلتی رہے آگے 2-3 سال تک، بلکہ اس کو پرولونگ کیا جائے، طول دیا جائے کسی طریقے سے۔ دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے بھی واضح کلیئر کہا ہے کہ ہم پاکستان سے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں گھس کر ہمارا نقصان کیا، وہ دل میں جو ان کی خلش ہے وہ بھی اتنا جلدی ختم نہیں ہونے والا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے دہشت گردوں کی جو کیا کہتے ہیں میسیجز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ یہ ابھی شروعات ہے، یہ ابھی سٹارٹ ہے، اس سے آگے یہ ٹریلر آپ سمجھ لیں، اس سے آگے فلم آئے گی۔ اب کیا فلم آئے گی اور یہ کون کروا رہا ہے، کتنا مطلب کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی ہیں افغانستان کے سیٹ اپ کو، یا کیا مذاکرات نہیں کر پا رہے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ نہیں رہے، کیوں بات نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں وزارت خارجہ جو ہے جو بلاول بھٹو صاحب ہے وہ وہاں پہ دورہ کرتے اور ان کو اعتماد میں لیتے ان کے وزیر خارجہ کو اور بتاتے کہ جی یہ اگر آپ کی سرزمین کوئی اور استعمال کر رہا تو اس کو کنٹرول کیا جائے، ہم آپ کے پڑوسی ملک ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں وہ جو خلش ہے وہ ضرور نکالیں گے، نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز مائنس عمران خان فارمولہ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی پرانی پالیسیز کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی نئی پالیسیز نہیں آئی ہیں، کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی ہے، دکھتی ہوئی نظر آتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ واقعی یہ کوئی نئی چیز نئی قیادت کے ساتھ آئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہی پرانی قیادت ہے، قیادت نئی ہے، پرانی پالیسی ہے، مطلب نئی بوتل میں پرانی شراب بیچی جا رہی ہے، وہی سین چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے اس کو مائنس کیا جائے یا پھر ان کو لیول پلینگ فیلڈ پہ لایا جائے دونوں کو، جیسے نواز شریف صاحب ہے۔ یہ شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب کی نااہلی بحال نہیں ہوتی تب تک الیکشن کو ملتوی کرایا جائے، اور اس کے پیچھے تمام طاقتور لوگ سپورٹ کر رہے ہیں مراسلہ حکومت کو، ان کے ساتھ سٹینڈ کھڑے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں
کہ جیسے کل میں نے گورنر کے پی کے کی وہ پریس کانفرنس دیکھی اور اس میں مطلب کہ جیسے اس سے سوال کیے جا رہے تھے الیکشن کے بارے میں کہ کیا الیکشن ملتوی ہوگا، وہ الیکشن کی نام ہی نہیں لے رہے تھے. کوئی بندہ الیکشن کا نام نہیں لے رہا جو حکومتی صفوں میں ہے. وہ صرف اور صرف آئیں بائیں شائیں ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی الیکشن کی طرف دھیان نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا. جس طریقے سے یہ پاکستان میں ایمرجنسی لگانے کی کوئی کوشش کریں گے، جیسے واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کی، تو یہ کوشش کریں گے طاقتور حلقے مل کے، اسٹیبلشمنٹ مل کے، یہ جو مراسلہ حکومت ہے اس کے ساتھ یہ ایمرجنسی لگانے کی پاکستان میں کوشش کریں گے. اور دوسری یہ کوشش جو کر رہے ہیں وہ ہے مائنس کریں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سسٹم میں سے. لیکن یہ جب اگر مائنس کرنے جائیں گے تو ہوگا وہی جو پہلے ہوا تھا مجیب الرحمان کو مائنس کرتے وقت. تو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ملک کے لیے بالکل خوفناک ہے. یہ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے فائدے میں نہیں ہے، ملک کے حق میں نہیں ہے. عوام پسیں گے، چھوٹے لوگ پسیں گے، غریب طبقہ پس چکا ہے پہلے ہی مہنگائی سے، مزید پسے گا اور دہشت گردی کا شکار ہوگا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کی. مزید نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.